من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم صحافی حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سخت گرمی میں 2 بجے ہماری اس پریس کانفرنس کے اندر شریک ہے۔ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سیاسی سیل کے انچارج کی حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت صوبے کے اندر عزم استحکام پاکستان کے نام سے وفاقی کابینہ نے آپریشن کی اپروول دی ہے اور اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس پہ ہمارے مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ کے بیانات آ چکے ہیں، ہمارا پالیسی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ میں تفصیل سے تھوڑی آپ کے ساتھ بات کروں گا، جماعت اسلامی کا موقف سامنے رکھوں گا۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے اور جماعت اسلامی کا ابتدائی سے یہ موقف ہے کہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ ہماری اس خطے کے اندر مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ مزید مسائل کو جنریٹ کرتا ہے۔ اور پچھلے 25 سال کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی 6 بڑے ملٹری آپریشنز ہوئی، 10-12 چھوٹے ملٹری آپریشنز ہوئی۔ ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے اندر مایوسی پھیلی۔ ان ملٹری آپریشنز کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کے گھر اجڑ گئی۔ ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں قبائلی اضلاع کے اندر 60,000 گھر جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق پارشل یا فلی تباہ ہوئی۔ ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں صوبے کے اندر 1700 اسکول جو ہے وہ اس وقت ریکنسٹرکشن چاہتے ہیں۔ ان میں 1100 ایسے ہیں کہ جو ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں مختلف جگہوں پہ وہ تباہ ہو گئی ہے، یا ملیٹنٹس کے اٹیکس کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے، یا دوسری وجوہات کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ بلکہ بہت سے ڈگری کالجز، ہائر سیکنڈری اسکول، ہاسپٹلس ایسے ہیں کہ جس میں ملٹری کے لوگ اب بھی بیٹھے ہیں۔ اور ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں کوئی 200 کے قریب چھوٹے بڑے ہسپتال جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، یا ملیٹنٹس نے تباہ کر دیے ہیں، اس کے نتیجے میں تباہ ہو گئے ہیں۔ تو آپریشن تباہی ہے۔ آپریشن جو ہے اکانومی کو تباہ کرتی ہے، نفسیاتی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ 2010 کے اندر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کا مطالعہ ہے، اور اس وقت کے حوالے سے انہوں نے سروے کیا تھا۔ اس سروے کے اندر ہے کہ 80% لوگوں نے پاکستان کے کہا تھا کہ ملٹری آپریشن جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے، اور 20% لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنسی ہے وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس وقت اس کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر خالد مفتی ایک مشہور ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کی اسٹڈی تھی اس وقت کہ 54% لوگ ان علاقوں کے اندر جہاں ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، 54% لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہے۔ وہ جو سائیکیٹرک پرابلمز ہے، ہیلتھ پرابلمز ہیں، ان کا شکار ہے۔ اور ابھی تک کوئی 30 لاکھ لوگ مختلف اوقات میں یا ٹی ڈی پیز یا آئی ڈی پیز ہو گئی ہے۔ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے مائیگریٹ ہو گئے ان کو ٹی ڈی پیز کہتے ہیں، جو دیگر اضلاع سے مائیگریٹ ہو گئی ان کو انٹرنلی ڈسپلیس پیپلز کہتے ہیں۔ تو 30 لاکھ لوگ ان آپریشنز کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے اندر بے گھر ہو گئی۔ ملٹری آپریشنز نے مسائل کو جنم دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں فوج کے بارے میں خیبر پختونخوا کے اندر ریزنٹمنٹ موجود ہے۔ ملٹری آپریشن نے فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کر دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں عوام اور فوج کے درمیان یہ دوریاں مزید پیدا ہوں گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر چیک پوسٹوں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ ہر چیک پوسٹ پہ ہر روز یہاں کے ایلڈرز، یہاں کی خواتین بے عزت ہوتے ہیں، اور چیک پوسٹ پہ یا پنجاب سے یا خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں سے اس لوکل علاقے کے اندر پولیس کے بجائے یا فرنٹیئر کورps کے لوگ ہوتے ہیں یا فوج کے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کدھر جاتے ہیں۔ مجھے خود اپنے گھر کے قریب 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ پولیس سیکیورٹی ہوتی ہے، میں سابق وزیر ہوں، میں سابق ایم پی اے ہوں، اس علاقے کا منتخب نمائندہ ہوں، مجھے روز ان ملٹری پرسنل سے، فرنٹیئر کورps کے پرسنل سے روز تعارف کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار میرے سیکیورٹی کے لوگ ان سے الجھ پڑتے ہیں اور بدمزگی تک معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کو ایک مسئلہ ہے، ہر پشتون جو ہے اس مسئلے سے گزر رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ملٹری آپریشنز کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔
اور یہ جماعت اسلامی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اور خیبر پختونخوا کے ہر باشندے کا مطالبہ ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو پھر جماعت اسلامی خود بھی ریزسٹ کرے گی، اپنے علاقوں کے اندر ہم ریزسٹ کریں گے، اور جو پولیٹیکل فورسز اس کی ریزسٹنس کرتی ہے ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ ہم کسی قومی ارینجمنٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور ہم آن اور اون انڈیویجولی بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایک تو ملٹری آپریشنز کے حوالے سے جماعت اسلامی کا آپ کو موقف دے رہا ہوں، اور مرکزی حکومت، سیکیورٹی اداروں، صوبائی حکومت، ان سب کو خبردار کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر خصوصاً قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن کہ جو کہ آپریشنز کے نتیجے میں آفت زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، وہاں سے لوگ آئی ڈی پیز ہو گئے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ ان ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں تقریباً 80,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ کسی قسم کی نئی مہم جوئی نہ کی جائے، اور خیبر پختونخوا کے اندر مسائل کے حل کے لیے نئے راستے تلاش کیے جائے، کریٹیو راستے تلاش کی جائے، انوویٹیو راستے تلاش کی جائے۔ 25 سال ہو گئے، 25 سال کے اندر آپ نے سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا؟ 25 سال کے دوران آپ نے پولیس کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا؟ 25 سال کے دوران آپ نے لیویز اور خاصدار کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کیا؟ 25 سال ہوئی آپ کے پاس فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، ان کی کیپیسٹی کو اور کمپیٹنسی کو آپ نے کیوں بلڈ نہیں کیا؟ 25 سال کے اندر مسلسل آپ چیک پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، نتیجتاً فوج سے لوگوں کی دوریاں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ دوریاں نفرت کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہم لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے رہے ہیں، ہم لوگوں کے سیاسی نمائندے ہیں، ہم لوگوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سچ کی بات آج نہیں کہیں گے، ہم یہ بات میڈیا کے ذریعے سے نہیں پہنچائیں گے کہ لوگ آپ سے خفا ہے، لوگ آپ سے شاکی ہے، اور کچھ لوگ آپ سے نفرت تک کرتے ہیں۔ اس لیے اس نفرت کو کم کرنے کے لیے خدا را مزید ملٹری آپریشنز کا شکار اس علاقے کو نہ کرے۔ یہ کسی پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا، تمام پختون بیلٹ تک کا، قبائلی اضلاع کا مطالبہ ہے، اور یہ ملاکنڈ ڈویژن کا مطالبہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قبائلی اضلاع 25ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ضم ہو گئی ہے، لیکن قبائلی اضلاع کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ ایک وعدہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہو سکا ہے۔ قبائلی اضلاع کے اندر 30,000 لوگوں کے امپلائمنٹ کا وعدہ کیا گیا تھا، قبائلی اضلاع کے ساتھ 1,000 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، قبائلی اضلاع کے ساتھ میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز اور روڈز کا وعدہ کیا گیا تھا، ہاسپٹلز کا اور کالجز کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ایک بھی وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں ایک تو ملٹری آپریشن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات میں خیبر پختونخوا کے اندر جو ناروا لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو انداز ہے وہ ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو انپریسیڈنٹڈ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ لوگوں کے تکالیف میں کمی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اب بھی کمبیٹیو موڈ میں ہے اور اپنے کارکن کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، جذباتی استحصال کر رہے ہیں، اور اب بھی حکومت کے طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس صوبے کے اندر بجلی کی پروڈکشن کی کئی منصوبی خیبر پختونخوا حکومت کے تحت چل رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آئندہ 1 سال کے اندر 300 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صوبہ جو ہے اپنے کام پہ کام نہیں کر رہا ہے، اور کبھی گریڈ سٹیشنز پہ قبضے کی بات کر رہا ہے، کبھی پسکو آفس پہ قبضے کی بات کر رہا ہے۔ صوبائی حکومت پسکو پہ قبضے کی بجائے، گریڈ سٹیشن پہ قبضے کے بجائے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے عوام کو اس تکلیف سے نجات دلا دیں۔ عوام تکلیف میں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ذمہ ہمارے 1800 ارب روپے ہے، نیٹ ہائیڈر پروفٹ کے بقایا جات ہے، تو وہ 1800 ارب روپے لینے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے اندر لائن آرڈر کا سچویشن کیوں کریٹ کرتے ہوں؟ اسلام آباد کے اندر جا کے ایک لامتناہی دھرنا 2014 کے طرح کیوں نہیں دیتے ہو کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو؟ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس لیے میں صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے،
اور یہاں لوگوں کو نان سٹاپ بجلی فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صوبائی حکومت اور یہاں کے لوگوں سے انتقام نہ لے، ان کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے حقوق دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت آپریشن کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہ کرے، صوبائی حکومت کی امن و امان کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے صوبائی اور مرکزی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے سامنے یہ 4-5 مطالبات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی اضلاع کے ساتھ 25ویں آئینی ترمیم کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے، خصوصاً 1000 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، اس وعدے پہ عمل کیا جائے۔ میں دوسرا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع تک ٹیکس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے۔ میں تیسرا مطالبہ اور آج کے پریس کانفرنس کا بنیادی مطالبہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ملٹری آپریشن نہ کیا جائے، اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جن چیک پوسٹوں کے اندر جہاں آبادیاں ہوتی ہیں، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جہاں سے عوام گزرتے ہیں، ان چیک پوسٹوں کے اوپر جو پاکستان کے آرمی کے لوگ ہیں یا فرنٹیئر کور کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا چیک پوسٹوں کا اور پولیسنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ فوج سے لوگوں کی فوج کے خلاف نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں دوریاں فوج سے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فوری طور پہ فرنٹیئر کور اور آرمی کی پرسنلز کو چیک پوسٹوں سے ہٹا دیا جائے اور اس پہ پولیس کو بٹھا دیا جائے، پولیس کو اس کام کے لیے ٹرین کر دیا جائے۔ پولیس لوگوں کے ساتھ سمجھتی ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ چیک پوسٹوں سے کوئی ٹیررزم جو ہے آپ نہیں رکوا سکتے ہیں۔ آپ اگر انفلٹریشن رکوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فورسز کو پاک افغان بارڈر پہ کنسنٹریٹ کریں۔ میں تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی مسئلے حل کریں، سفارتی ذریعے سے مسئلے حل کریں۔ آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کے ذریعے سے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گئے تو آپ بتا دیں وہ مذاکرات آپ نے کس کی اپروول سے کیے تھے؟ آپ نے پارلیمنٹ کی اپروول سے کیے تھے، اس میں پارلیمنٹ کے لوگ گئے تھے، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک تھا، وہ تو آپ نے خفیہ کیے تھے، وہ تو آپ نے ایسے کیے تھے کہ کسی سے پوچھا بھی نہیں تھا، وہ تو آپ نے مذاکرات کیے ہی نہیں تھے۔ اس لیے افغانستان کے حکومت کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انگیج رہے۔ چوتھی بات، ہم صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپس کی لڑائی میں خیبر پختونخوا کے عوام کو ٹارچر نہ کرے، آپس کی لڑائی میں خیبر پختونخوا کے عوام کو عذاب نہ دے، بجلی کا عذاب نہ دے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب نہ دے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ ہائیڈل پاور جنریٹ کرتے ہیں، یہاں 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ہماری پیک سیزن کے اندر 2500 سے لے کے 3000 میگا واٹ کپت ہے۔ ہمیں اپنی حصے کی بجلی دے دے، ہمیں اپنی حصے کی بجلی کی نیٹ ہائیڈل پروفٹ بھی دے دے اور ہمیں بجلی بھی دے دے۔ ہم بجلی پروڈیوسنگ صوبہ ہے، ہم آئل پروڈیوسنگ صوبہ ہے، ہم گیس پروڈیوسنگ صوبہ ہے۔ ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 158 کے اندر لکھا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے جب تک پوری نہ ہو کسی دوسری صوبے کو اور کسی دوسری اینٹیٹی کو گیس نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اور مرکزی حکومت سے یہ 5 مطالبات کرتے ہیں۔ میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا کے عوام کو کوئی ملٹری آپریشن منظور نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو چیک پوسٹ ہے ان چیک پوسٹوں سے فرنٹیئر کور اور ان چیک پوسٹوں سے آرمی کے پرسنل کو ہٹا کے وہ پولیس کے حوالے کیے جائے۔ اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں تو ان کو ڈپلومیٹکلی حل کریں۔ آپ اگر انفلٹریشن کو رکوانا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تنگ کرنے کے بجائے بارڈر مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرے، بارڈر کے اوپر اپنے فوج اور ایف سی کو کنسنٹریٹ کرے تاکہ وہاں سے انفلٹریشن نہ ہو۔ اور ہم 5ویں بات جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی بہاف پہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر کے پختونخوا کے لوگوں کو ذلیل نہ کرے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ٹارچر نہ کرے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ٹارچر نہ کرے۔ خیبر پختونخوا ہائیڈل پاور جنریٹ کرتا ہے، بجلی پروڈیوسنگ صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کو اپنے حصے کی بجلی دی جائے
اور اس کے نتیجے میں یہاں کا لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. شکریہ. کوئی سوال ہو؟ پاکستان سے دے کنا انٹرنیشنل کمیونٹی صدا پاکستان سے کم وار آن ٹیرر دے آگے کے ڈیرے قربانی پیش کری. پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے. پاکستانی سو کالڈ وار آن ٹیرر کے اندر بین الاقوامی برادری کی خدمت کی ہے, امریکہ کی خدمت کی ہے, UN اداروں کی خدمت کی ہے, اور انہی کے کہنے پہ کام کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو اس کا انٹرنیشنل ڈائمنشن ہے اس کو ڈپلومیٹکلی تھرو UN اور تو امریکہ اور جو فرینڈلی کنٹریز ہے اس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کرے. طالبان, افغانستان کے طالبان اس وقت بھی خلا میں نہیں رہ رہے ہیں, دو کہ ان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے, لیکن وہ بیک چینل پہ امریکہ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, قطر کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, UAE کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو سراج الدین حقانی کو UAE اور سعودی عرب کے اندر کیوں بالکل اوپنلی اسٹیٹ پروٹوکول دے کے ہوسٹ کیا گیا؟ اس لیے ان ممالک کے ذریعے سے بات کی جائے. افغانستان اب ایک ملک ہے اور طالبان وہاں ایک ریئلٹی ہے, ان کی حکومت ہے. آپ اس کو ڈیفیکٹو کہتے ہیں, اس کو انٹرم کہتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرے, ان کے ساتھ گفتگو کرے, ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انگیج ہو جائے. اس کنٹیکسٹ کو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں ایڈریس کریں. ملک کے اندر آپ کو سویلین اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کو فوج اور آرمی کے ذریعے سے سویلین علاقوں کے اندر آپریشنز کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ کچھ ملا ہے نہ مستقبل کے اندر آپ کو کچھ ملے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں انفلٹریشن کو رکوائیں تو جتنے لوگ آپ خیبر پختونخوا کے اندر اور اس پشاور کینٹ کے اندر جتنی فوج آپ نے اپنے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ڈپلوئی کیے, یہ لوگ جا کے بارڈر پہ ڈپلوئی کریں. صاحب, عوامی نیشنل پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, PTI ہو, صوبائی جتنی بھی پارٹی ہیں وہ ان کا یہی موقف ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اکٹھے ہو کر ایک نیا عمل کیوں نہیں طے کرتے؟ کسی اعلان بھی کیا گیا ہے, الگ الگ اعلانات کی بجائے کسانوں کی بجائے نیا عمل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کل بھی ایک امن جرگہ ہوا تھا, اس میں کوئی بھی تقریباً کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا کہ وہ آئیں اور اس میں شرکت کریں. تو کیا کہیں گے سب؟ دیکھیے, کل کے امن جرگے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میرے پارٹی جو ہے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا, ہم جو اوورآل نیشنل کنسنسس نیشنل ایشوز کے اوپر بنتی ہے ہم اس کا حصہ بنتے ہیں. پچھلی دنوں CPEC کے اوپر اسلام آباد میں میٹنگ بلائی گئی تو جماعت اسلامی کے ریپ نے اس میں شرکت کی, اور ہم نے جو قومی دارہ ہے قومی دارے کے اندر بیٹھ کے قومی دارے کے بات کی. اگر صوبے کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی APC کرنا چاہتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے اندر اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, ہم اپنے امیر صوبہ کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور ہماری کوئی صوبائی ایکٹ اور گیدرنگ ہو اس میں ہم ڈیسیجن کریں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ہم بھی تمام لوگوں کو بلا کے ایک جگہ جمع کر کے اس پہ بات کریں. کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی لیڈ لے گی, جماعت اسلامی کو دعوت دے گی تو ہم اس اکٹھے پلیٹ فارم کے اندر بیٹھیں گے. میں نے تو اپنی گفتگو کے اندر کہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے, اور اگر کوئی کنسنسس موقف بنتا ہے, کوئی ارینجمنٹ بنتی ہے, ہم اس ارینجمنٹ کا حصہ بنیں گے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے وہ ملٹری آپریشن کا اعلان ہو کرتی ہے. دوسری طرف صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں, کاروباری تنظیمیں سے لے کے عام آدمی تک سب ملٹری آپریشن ختم نہیں ہے. تو کیا یہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری نہیں کہ وہ مقتدر قوتوں کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ ملٹری آپریشن یا فوجی کارروائیاں مسائل کا حل نہیں ہے, اور اگر خطے میں قیام امن کا مستقل پائیدار حل نکالنا ہے تو یہ ڈائیلاگ کے ذریعے, اقوام متحدہ کے ذریعے وہ کرے. تو سیاسی جماعتیں اس میں کیوں کام؟ پاکستان کے اندر تو سب سے بڑی طاقتور سیاسی جماعت پاکستان ملٹری ہے, اور سیاسی جماعتیں کمزور ہیں, سیاسی ادارے کمزور ہیں, پارلیمنٹ کمزور ہے, الیکشن انجینئرڈ ہوتے ہیں, لیڈرشپ فارم 47 کا پیداوار ہوتا ہے,
تو اس لیے کوئی لیڈرشپ فارم 47 کا پیداوار ہو، سیاسی جماعتیں کمزور ہو، سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہ ہو اور وہ عوام کی حقیقی نمائندگی نہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں گی؟ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو اپنے کٹپتلی حکومتوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، لیکن ہر سیاسی جماعت براہ راست پاکستان آرمی کو اور سیکیورٹی اداروں کو ایڈریس کرتی ہے۔ اچھا عنایت صاحب یہ بتا دیجیے کہ امن کے علاوہ اس آپریشن کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں خود سے حیران ہوں، اور میں جب سے ملٹری آپریشن کا اعلان ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں، اور میں جو فوجی اداروں کے لوگ ہیں جن میں ہمارے دوست ہوتے ہیں یا جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی سینئرز کے ساتھ، ان کی جونیئرز کے ساتھ، ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے اداروں کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ ہم پلس ریڈ کر کے کام کرتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا رسپانس اور عوام کی رسپانس جو ہے ان کی پلس کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں حیران ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پلس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ یہ پلس آپ کو کون رپورٹ کرتا ہے؟ آپ کے ادارے رپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو غلط پلس رپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو خود بھی ان کے حیران ہوں کہ وہ آپ کے 100% لوگ ملٹری آپریشن کے مخالف ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز مخالف ہے، تمام بزنس تنظیمیں مخالف ہے، قبائلی اضلاع کے لوگ مخالف ہیں، ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ مخالف ہیں، انٹیلیجنسیا مخالف ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو یہ کون مشورہ دے رہا ہے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا عنایت صاحب، آپ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنی باتیں سنی ہے، وہی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسی میٹنگ میں بیٹھتا ہے، اسی آپریشن کی حمایت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اور یہ ہم مانیں کہ جماعت اسلامی مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کرے؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس بات پہ بات کر چکا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اپنا جذباتی کارکن اور ووٹر ہے اس کا ایموشنل جو ہے یعنی استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، وہ جو پولیٹیکل ریٹورک ہے اور جذباتی باتیں ہیں اس سے اپنے کارکن کی ذہنی طور پہ یکسو کرنے کی کوشش کرے، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ امن و امان کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس صوبے کے اندر لوڈ شیڈنگ کی بھی ذمہ دار ہے، اور وہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کا اکائی ہونے کے نتیجے میں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا حصہ اور فیڈریٹنگ یونٹ ہونے کے نتیجے میں ان کی کچھ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے۔ وہ سی سی آئی کے اندر بات اٹھا سکتی ہے، وہ پرائم منسٹر کو خط لکھ سکتی ہے، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز کر سکتی ہے، وہ سی سی آئی کی میٹنگ کو ریکویزیشن کر سکتی ہیں، اس لیے وہ اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو بلیم کر رہا ہوں کہ وہ اپنے رسپانسبلٹی سے بھاگ رہی ہے اور اپنا جو جذباتی کارکن ہے ان کی ذہنی استحصال کے لیے ایموشنل ریٹورک اور پولیٹیکل ریٹورک کریٹ کرتے ہیں تاکہ ان پہ رسپانسبلٹی نہ آئے۔ ریزسٹنس کے باوجود اگر آپریشن اعظم استحکام شروع ہوگا تو پہلے دن آپ لوگوں کے ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایڈوانس میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اس پہ مشورہ کر رہے ہیں، یعنی ایک آپ کی طرف سے بھی بات آئی، ہمارے ہاں بھی ڈسکشن چل رہی ہیں کہ تمام سیاسی قوتوں کو، تمام بزنس کمیونٹی کی لیڈرز کو، اوپینین لیڈرز کو، جس میں صحافی بھی ہو، وکلا بھی ہو، ظاہر ہے آپ وی آر آل پارٹ آف دا سیم بوٹ، ہم ایک کشتی کا حصہ ہے، ہم سب کو ایک جگہ پہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی اکٹھی کمیونٹی ایشو کرے اور اسی کی لائٹ میں پھر بات کرے، اور ریزسٹنس تو میں آپ کو بتاؤں کہ سپونٹینیس ہوگی، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور یا اے این پی اور یا پیپلز پارٹی اور کسی دوسرے پلیٹ فارم سے نہ ہو، لوگ خود اٹھے، لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اٹھے، اس دن سے وہ ڈرے اور لیڈر لیس وہ لوگ نکلے، اور لوگ لیڈر لیس نکلے اور پھر آپ کو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ہر ضلع کے اندر لاکھوں لوگ نکلے، تو اس لیے میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈرے۔